بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام عوام کی آواز. میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان. حسب سابق ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں, نثار چودھری صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو تنازع ہے, ہمارا ایک ہی موضوع ہوگا, اس کی مختلف جہتیں ہیں, ان پر ہم گفتگو کریں گے, ان سے تجزیہ لیں گے, کچھ میں بھی عرض کروں گا. تو سب سے پہلے خاموشی سے ہوئی یا فغاں سے ہوئی, خاموشی سے ہوئی یا فغاں سے ہوئی, ابتدا رنج کی کہاں سے ہوئی. جب کوئی رد عمل آتا ہے تو اس کا ایک عمل ہوتا ہے, پہلے عمل ہوتا ہے پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے. اس تناظر میں چودھری صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. جی سر, آپ کا بہت شکریہ. میں نے آپ کو یہ شعر سنایا, خاموشی سے ہوئی یا فغاں سے ہوئی, ابتدا رنج کی کہاں سے ہوئی. ایران نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پر, اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے, سنا جا چکا ہے. اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ جو تنازع ہے ایران اور اسرائیل کا, یہ آگے چل کر کیا رخ اختیار کرے گا, اس پر کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی تاج صاحب بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے بالآخر جو ہے نا وہ براہ راست اسرائیل کو حملہ کر دیا. تقریباً سب کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے جو ہے کروز میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف روانہ کیے اور کتنے جو ہیں ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف روانہ کیے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے نا وہ تسلیم کیا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا ایئر بیس ہے اس کو وہ کافی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ناقابل تلافی جو ہے نقصان پہنچا ہے, جبکہ اس نے ٹوٹل جو حملوں کو وہ ناکام قرار دیا ہے, جبکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے 50% جو ہے نا اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے. سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایران کا اور اسرائیل کا تنازع ہے, یہ آپ کو علم ہے کہ یہ کوئی نیا تنازع نہیں ہے, یہ تنازع جو ہے بہت پرانا ہے. لیکن اس وقت جو ایران کو کارروائی کرنا پڑی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شام کا دارالحکومت ہے دمشق, وہاں پہ ان کا دارالخلافہ تھا, جس پر اسرائیل نے یکم اپریل کو جی فضائی حملہ کر کے وہاں پہ جو ایرانی سپریم کمانڈر کے ساتھ جو ہے فوجی اہلکار تھے ان کو شہید کر دیا تھا, جس پر ایران کے اندر بڑا غم و غصہ پایا گیا. انہوں نے فوری طور پر جو ہے کہا کہ ہم اس کا اسرائیل سے بدلہ لیں گے, اور اس بات کو انہوں نے امریکہ کو بھی باور کروا دیا تھا کہ ہم اب کی بار جو ہے اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے. اور جب آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے امریکہ کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی مختلف میڈیا میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کہہ دیا تھا کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے, اور وہ حملہ جو ہے وہ عید سے پہلے حملہ اس کا ہو جائے گا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے حملہ کر دیا. اب جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے یہ پرانا تنازع ہے, اور حماس آپ کو پتہ ہے ایک جہادی تنظیم ہے جو فلسطین میں کام کر رہی ہے, اور اس تنظیم کا آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جتنا بھی سپورٹ ہے اور جتنی بھی اس کی حمایت ہے وہ ایران کی جانب سے ہوتی ہے, چاہے وہ مالی سپورٹ ہو چاہے اسلحے کی صورت میں ہو. اور اس بات کو حد جی جیسا میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ٹوک رہا ہوں کہ ہمارے بڑے سینئر تجزیہ نگار جو نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دمشق میں جو ایران کا قونصل خانہ ہے وہاں پہ حملہ کیا گیا اور اس کے لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر جو نا حملہ کیا ہے. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے. جی گزارش ہے کہ دیکھنا اس وقت اس موضوع کے اوپر پوری دنیا میں جو ہے نا وہ بحث ہو رہی ہے, لیکن فوری طور پر جو آپ نے دیکھا کہ عمل کا جو ہے وہ رد عمل جو ہوتا ہے, اور اس پر جو فوری رد عمل کیا ہے ایران نے, وہ تو سب کو یہی لگتا ہے کہ ایران نے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا بدلا چکا ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے, دنیا پوری کو پتہ ہے کہ حماس جو تنظیم ہے وہ جو ہے وہاں جو فلسطینیوں کی مدد بھی کر رہی ہے, فلسطینوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہاں پہ فلسطین میں جو ہے نا وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار بھی ہے. اس کے پیچھے جو ہے وہ ایران کھڑا ہے. اگر ایران حماس کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو یہ حماس جو ہے وہ اتنی بڑی تنظیم نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کر سکے. اسلحہ نہیں ہے, اتنا وسائل نہیں ہے. بالکل وہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ ایران فراہم کر رہے ہیں. جی ایران کر رہے ہیں. اچھا چودھری صاحب, اس میں ایک جو پہلو ہے وہ یہ ہے جو ابھی تک کسی تجزیہ نگار نے جو نا بیان نہیں کیا ہے کہ یو این او کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 اس کا حوالہ دیا ہے ایران کے سپریم کمانڈر اور جو ان کے ایران کے سربراہ حکومت, انہوں نے کہا جی کہ یو این ممبر ممالک کو حق دیتا ہے, یہ آرٹیکل 51 جو ہے نا یو این چارٹر کا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ حق دیتا ہے ممبر ممالک کو کہ ان پر اگر کوئی مسلح حملہ کیا جائے تو اس صورت میں متاثرہ فریق جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے, اس کے بدلے میں جو نا وہ کر سکتا ہے اس طرح کے حملے.
تو اس حوالے سے جو ہے نا تو پھر ایران نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایران پر تنقید ہو رہی ہے پوری دنیا سے، اور جو اسرائیل نے کیا ہے ایران کے قونصل خانے پر جو حملہ کیا تھا اس پر کوئی بات نہیں کرتا. جوئی صاحب. جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے اس میں اسپیشلی امریکہ اور فرانس، برطانیہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ ایران کے اس جو اقدامات کی ہے وہ مذمت کر رہے ہیں کہ ایران نے جو ہے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اور اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں ان کی سرین جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے. جبکہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت اسرائیل نے دمشق پر حملہ کیا اور ان کے سفارتخانے پر حملہ کر کے وہاں پہ اسے نقصان پہنچایا اور جس میں کئی افراد جو ہیں وہ شہید کر دی، اس وقت UN کی قراردادیں جو ہیں وہ کسی کو یاد نہیں آتی. جس وقت اسلامی ممالک کی طرف اس سے وقت یہ آرٹیکل یاد نہیں آیا کسی کو. جی، بلکہ یہ آج جو کل جو اجلاس ہوا ہے اقوام متحدہ کا جو صرف جس میں اس کے امیر سعید جو ہیں ایران کے سفیر انہوں نے شرکت کیا اور انہوں نے اس بات پر دو ٹوک جو ہے موقف اختیار کیا ہے. اس نے کہا جی اگر ایران نے اپنے تحفظ کی خاطر جو ہے نا اسرائیل پر جو ہے حملہ کیا اور ہمارا جو حملہ تھا جس کے پر وہ حملہ اب ہمارا جو ہے وہ مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، اگر اس کے باوجود اسرائیل نے جو ہے وہ کی دوبارہ ہم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کا نہ صرف بھرپور جواب دیں گے بلکہ پھر یہ جو جنگ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں یہاں تک بھی پھیل سکتی ہے. بالکل چوئی صاحب، ایران کی طرف سے بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل پر وہ ایک ٹارگیٹڈ حملہ تھا اور جو اہداف اس نے مقرر کیے تھے وہ اس نے ٹارگٹ کیے اور کامیابی سے جو نا ان پر اس نے اپنا حملہ کیا اور اب یہ اوور ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ بدلے کی بات کر رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. اس میں جو صاحب ایک تو امریکہ کا کیا کردار ہوگا آگے، اور پھر اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرتا ہے، جوابی حملہ کرتا ہے، تو اس میں کیا ایران اکیلا ہوگا یا اس کے ساتھ اس کی آواز میں کوئی اور آواز بھی مل سکتی ہے، اور وہ کون سی آواز ہوگی اس پر تھوڑا سا بتائیں. جی طاہر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک سوال نہیں ہے، یہ آپ نے میرے خیال میں 3 یا 4 سوال کر دیے ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو اسرائیل کی جنگی کابینہ ہے، 5 رکنی یہ کابینہ ہے، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جو ہے نا جوابی کارروائی کریں گے. لیکن اس جو کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے جنگی کابینہ کا، اس میں ایک تو تاریخ کا اور وقت کا جو تعین ہے وہ نہیں ہو سکا. یہ انہوں نے اگلے اجلاس تک جو ہے نا مؤخر کر دیا ہے، لیکن اس میں یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم ایران پر جو ہے نا وہ جوابی حملہ کریں گے. اب جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس میں ایران کے ساتھ کون سے ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتانا چاہوں گا اس کا اعلان جو ہے یہ جس وقت ایران نے حملہ کیا تھا اس وقت ہی آپ کے جو ہمارا سب سے بڑا ملک ہے وہ چائنا ہے اور اس کے بعد روس ہے اور پھر سیریا ہے، ان ممالک نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو ہم اس جنگ میں ایران کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم ایران کے ساتھ ہوں گے. اب رہ کہ پاکستان کا جو ہے اس میں کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان نے بھی اس ایران کے اس حملے کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو اقوام متحدہ کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ اجلاس ہوا ہے اس میں امریکہ اور فرانس اور برطانیہ نے جو ہے دونوں فریقین پر زور دیا ہے کہ یہ جو آپ کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اگر آپ نے اس پہ ہوش مندی کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ کام نہ کیا اور آپ نے جس طرح دھمکی امیز بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں تو اس سے نہ صرف میں مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ جنگ کے جو بادل منڈرا رہے ہیں اس میں جنگ پھیل سکتی ہے اور اس جنگ کے جو اثرات ہیں یہ پوری دنیا کو جو ہے نا وہ اٹھانا پڑیں گے. جی بالکل چوہے صاحب، یہ جو ہمارے فلسطینی عوام فلسطینی بھائی ہیں ہمارے، ان پر اسرائیل کی طرف سے جاری جو ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف 56 یا 57 اسلامی ممالک میں سے ایران واحد ملک ہے جو ان کی مدد بھی کر رہا ہے، حماس کی مدد کر رہا ہے، عملی مدد کر رہا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے اور دیگر وسائل بھی ان کو دے رہا ہے. لیکن جو سب جو امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، سعودی عرب ہو گیا یا پاکستان، یہ 2 بڑے ممالک ہیں، ان کی جانب سے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایک ایسا میسیج، سافٹ میسیج ہی چلے، سافٹ میسیج جانا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے اس کو اب نہ صرف وہاں غزہ میں جو اپنی کارروائیاں بند کرنی چاہیے بلکہ وہ ایران کے ساتھ بھی جو نا کسی جنگ سے جو نا گریز کرے، کیونکہ یہ جنگ جو نا یہ پھیل سکتی ہے اور تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے. یہ پاکستان اور سعودی عرب کا
کردار جس کی میں نے بات کی ہے، آپ کیا کہیں گے کہ ان دونوں ممالک کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی طاہر صاحب، کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، آج 15 اپریل ہے، اور آج کے دن بھی جو ہے نا اسرائیل نے جو ہے نا غزہ پر جو ہے وہ بمباری کی ہے، اور ایک بے شمار وہاں پہ اس وقت وہ جو ہے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک مسجد بھی جو ہے وہ شہید کر دی گئی ہے۔ اور اس آپ کو نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے جو برادر اسلام ممالک ہیں، اسپیشلی آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا اور پھر پاکستان کا ذکر کیا، اور اس وقت پاکستان جو ہے اس وقت اس خطے کی بڑی اہم جو ہے وہ ملک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے۔ لیکن اس وقت جو پاکستان کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ترجمان ہے وزارت خارجہ کے، انہوں نے دونوں جو فریقین ہیں اس وقت ایران اور اسرائیل، ان پر زور دیا ہے کہ آپ اس تنازع کو جو ہے نا مزید نہ بڑھائیں، کیونکہ اگر یہ تنازع بڑھ گیا تو اس کے جو ہے نا بڑے خطرناک جو ہے وہ نتائج برآمد ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک جو ہے نا نہ تو اس کے اوپر کوئی ایران کی حمایت کی گئی، نہ ہی اس واقعے کی مذمت کی گئی، وہ ابھی تک خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سعودی عرب کا جو ہے وہ بہت اہم کردار بنتا ہے، اور سعودی عرب کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو میرا مطلب فلسطین میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، اور ہر روز آئے دن ان پر جو بمباری کی جاتی ہے، اور پورا غزہ کا شہر آپ نے دیکھا کہ وہ تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، سعودی عرب کو بھی جو ہے نا وہ فوری طور پہ اپنا جو ہے نا اس کا رد عمل دینا چاہیے، اور اس فیصلہ کن میں سمجھتا ہوں جنگ میں سعودی عرب کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ ایران نے کیا ہے۔ جی بالکل چوئی صاحب، اقبال نے کہا تھا جی کہ رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ اس وقت یہی صورتحال ہے، اسلامی ممالک آپ دیکھ لیں، ایران جو ہے وہ اکیلا کھڑا ہے اپنے فلسطینی جو عوام ہیں ان کی حمایت میں، اور باقی جتنے ہمارے ممالک ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں۔ پاکستان کی ہم نے بات کی ہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے، پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت کا ہے، اندرونی خلفشار ہے، عدم استحکام ہے سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے۔ تو ان حالات میں پاکستان جو ہے نا کچھ جس طرح کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اسلامی دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا کہ فلسطینی جو نا وہ جب کہیں مظاہرہ کرتے ہیں پاکستان کے پرچم اٹھائے ہوئے، وہ پاکستان کی طرف جو نا امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن جس طرح جو ان کی امیدیں ہوتی ہیں وہ امیدیں بھر نہیں آتی وہ اس ہمارے پاکستان سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہماری معاشی مجبوریاں ہیں، ہمارا یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے۔ وزیر خزانہ جو ہے نا وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، ورلڈ بینک سے بھی ملاقات کریں گے، IMF سے بھی۔ بہرحال یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ابھی ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی ممالک اس میں آتے ہیں ان پر بڑے جو ہے نا وہ خوف کے جو ہے نا وہ بادل چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ کیوں یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے ایران کی اور اسرائیل کی، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ جنگ مزید پھیلے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو، جیسا کہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل کر لیا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ جوابی کارروائی کرتا ہے تو اس کے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک نتائج برآمد ہوگا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ایرانی صدر ہیں ابراہیم رئیسی، یہ 22 تاریخ کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ جی یہ میں پوچھنے والا تھا آپ سے۔ اچھا چلیں، تو یہ دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ یہ 22 اپریل کا یہ جو ان کا دورہ ہے، یہ دورہ جو تھا یہ شیڈول دورہ نہیں ہے، یہ دورہ اچانک دورہ جو ہے ان کا ہے، اور یہ 22 اپریل کو جو ہے ایک وفد کے ساتھ جو ہے نا اعلیٰ سطح وفد ان کے ساتھ ہوگا، پاکستان پہنچیں گے، اور یہاں پہنچ کر وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے عسکری اداروں کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اور دونوں ممالک کے درمیان جو آپ کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے جو ہے ایک کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اس کے اوپر بھی کچھ جو ہے نا اصول و ضوابط جو ہیں وہ طے کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے ان کا بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے، اور یہ دورہ ایک ایسے وقت پہ ہو رہا ہے جس وقت آپ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ برسر پیکار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کا یہ دورہ ہے یہ پاکستان اور ایران دونوں کو بڑا قریب لانے میں معاون ثابت ہوگا۔ جی جوئی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو خدشات ہیں نا جنگ کے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے اثرات
صرف ایران تک یا اسرائیل تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا پر اس کے اثرات ہوں گے، نہ صرف جنگ کے حوالے سے بلکہ معیشت کے حوالے سے بھی۔ اور اسرائیل وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جی کہ ان کی جو جنگی کابینہ ہے اس نے منظوری دے دی ہے، تو ان کا بیان جو نا وہ سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ایران کو دوسرا غزہ بنا دیں گے۔ تو غزہ کی ساری صورتحال آپ کے سامنے، جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ سارا تباہ ہو چکا ہے اور لوگ بالکل بے یار و مددگار کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اور اسرائیل کا جو حملہ ہے، اس حملے سے پہلے جو ہے جیسا کہ آپ بتا چکے ہیں کہ ابراہیم رئیسانی جو ہیں وہ 22 اپریل کو جو ہے نا پاکستان کا دورہ کریں گے، تو اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیل تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس ہوں گی۔ کیا ڈسکس کر سکتے ہیں یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یہ چپکلش ہے، اس حوالے سے کیا کچھ ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور پاکستان جو ہے ممکنہ طور پر وہ ایران سے جو نا کیا کہہ سکتا ہے، اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طاہر صاحب، جیسے کہ میں نے ویسے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور ایران کا جو تنازع ہوا تھا گزشتہ دنوں، ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی، دوسرا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں جو پاکستان ایران پائپ گیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں اس کا جو تھا معاہدہ وہ ختم ہو گیا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور تیسرا ابھی جو نیا تنازع جو کھڑا ہو گیا ہے اسپیشلی ایران کا اور اسرائیل کا، ایک تو اس کے اوپر بات ہوگی، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ امریکہ کا جو اس وقت رد عمل سامنے آیا ہے، وہ انہوں نے جو ہے اسرائیل کو، نیتن یاہو جو اس کے وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، واضح طور پہ پیغام دیا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے ایران کے خلاف اگر آپ نے شروع کی تو ہم اس میں آپ کا جو ہے نا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اس میں ڈسکس ہونی ہے، اور یہ 22 اپریل کو جو وفد آ رہا ہے یہ اس وقت میں جو ہے یہ باتیں طے ہوں گی۔ بالکل صحیح ہے جو صاحب، یہ بڑی اہم جو نا ایک بات ہے کہ امریکن صدر جو ہیں جو بائیڈن، انہوں نے کہا جی کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران پر جوابی، تو اس میں ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بہرحال یہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ان کی کابینہ جو ہے جنگی کابینہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، اور یہ یو این او کا بھی اس میں کردار ہوگا وہاں پہ۔ لیکن طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے نکال دیا ہے، یہ فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون تبدیل کروا سکتا ہے؟ اس کے اوپر جو اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ جہاں تک وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کی جرانہ جو ہے وہ کارروائی میں ساتھ نہیں ہوں گے، تو یہ جنگ جو ہے اس وقت اس کے جو پھیلنے کے خطرات جو ہے پوری دنیا پر نظر آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ چاہے تو یہ جنگ جو ہے نا رک سکتی ہے۔ جی بالکل، امریکہ نے تو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے کہا جی کہ ہم جو نا ساتھ نہیں دیں گے اسرائیل کا۔ یو این او کا اجلاس بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے یو این او پہ امریکہ کا بھی کافی اثر و رسوخ ہے، جو امریکہ کہتا ہے یو این او میں اسی پالیسی کو پھر فالو کیا جاتا ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال چوہدری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور میرے سوالوں کے آپ نے جواب دیے۔ میں اسی کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔